خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب میں سے ایک دن یسوع نے 12 کو پاس بلایا اور ان کو دو دو کر کے بھیجنا شروع کیا اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا اور انہیں حکم دیا کہ راستے کے لیے سوائے لاٹھی کے کچھ نہ لو، نہ روٹی نہ تھیلی نہ اپنے کمر بند میں پیسہ، مگر چپلیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور ان سے کہا جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو وہیں رہو جب تک کہ تم وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ لوگ تمہیں قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں وہاں سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور وہ روانہ ہو کر منادی کرنے لگے کہ توبہ کرو، اور وہ بہت سی بدروحوں کو نکالنے اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے لگے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ ایک بار پھر ہم خداوند کے حضور اس کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج 15ویں اتوار کے لتوریہ خداوند کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے پچھلے اتوار خداوند یسوع مسیح کے متعلق سنا کہ جب اس نے معجزے کیے اور اپنے وطن میں آیا تو آواز آئی ہمارے درمیان یہ کون ہے، نبی ہمارے درمیان ہے، اور اس کے اپنے وطن کے لوگوں نے اسے رد کیا۔ اس کے بعد حزقیال نبی کو رد کیا گیا، مقدس پالوس رسول رد کیے جانے کے اس عمل سے گزرا۔ آج خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے والے لوگ، اس کے پیچھے آنے والے لوگ، اس کی مرضی کے مطابق چلنے والے لوگ جو ہے ان کا ایک گروہ جو خداوند کے ساتھ ہے، آج یسوع مسیح ان کو 2 کر کے بھیجنا چاہتا ہے۔ ایک نیا مشن جس کے متعلق بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور آج خداوند یسوع مسیح اور آج کے کلام کی تلاوتیں جو ہم نے سنی ہیں وہ اسی مشن کا ذکر کرتی ہیں، اور ہم سب آج اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں خدا کے حضور جب یہ برکت ملتی ہے، خدا کے حضور جب مشن دیا جاتا ہے تو اسے پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ حزقیال نبی جس کا حوالہ پچھلے اتوار ہم نے سنا، اسے پتا تھا جن کے پاس میں جا رہا ہوں وہ میری نہیں سنیں گے، اسے پتا تھا وہ سخت دل ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک بات جو اس کے ذہن میں کلیئر تھی کہ مجھے یہ خدا کے حضور یہ برکت ملی ہے اور مجھے اس سخت دل قوم کے پاس جانا ہے۔ آج اماؤس نبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اماؤس نبی جو ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امسیا کا ذکر کیا گیا ہے جو خداوند کے حضور آ کر اماؤس نبی کو کہتا ہے اے غیبین روانہ ہو اور یہودا کی سرزمین کی طرف بھاگ جا۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے اماؤس کی زندگی کیسی تھی اور کس طرح سے اس بات کو کہنے تک کا جو عمل ہے وہ کس طرح سے جانا جائے اور آج کے کلام کی گہرائی کو کیسے پہچانا جائے۔ اماؤس نبی کا دور جو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کا دور ہے، اور اس دور میں جو بنی اسرائیل قوم کی حکومت کا جو مناظر ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں۔ حکومت بٹ گئی ہے۔ سلیمان بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے آگے بیٹے جب اس حکومت کو لیتے ہیں تو وہاں سے دراڑ شروع ہوتی ہے، اور آج ربوام کے نام سے دوسرا بادشاہ جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس نے بنی اسرائیل قوم کو اس علاقے کو 2 حصوں میں توڑ دیا ہے۔ یہودا کا حصہ ایک طرف ہو گیا ہے اور باقی کی ساری حکومت جو ہے ربوام نے جو دوسرا بادشاہ ہے اس نے اپنی جنگجو ہونے کی وجہ سے، سخت ہونے کی وجہ سے، طاقت والا ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بھی اپنے غلام بنایا، اپنی حکومت کو بڑھانے کی اس نے کوشش کی، اور اس عمل کے دوران
بہت سارے کام ایسے ہوئے جن کے متعلق بولنا اور کہنا جو تھا وہ بڑا ضروری تھا۔ سب سے پہلے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، غیر قوم بت جو ہیں ان کی پوجا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے عبادت گاہیں تیار کی جاتی ہیں، لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس میں غریبوں کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ اور یہاں تک خدا کے کلام میں بتایا گیا کیا ہو رہا تھا۔ 2 چپل جوتی کے ساتھ لوگ کسی کو خرید لیتے تھے، اور امیر لوگ جو تھے وہ ہاتھی دانت کے بنے ہوئے پلنگوں پر لیٹتے تھے، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے برتنوں میں پانی پیتے تھے، اور غریب بیچارے زمین پر پڑے رہتے، ان کو کھانے کو کچھ نہ ملتا، اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ سارے مناظر خداوند کے حضور اماؤس نبی کو دیے گئے، اور آج جب اماؤس نبی جا کر ان کو ان کے اس گناہ کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ یہودا کے اس ایریے سے نکل کر اوپر کے حصے میں جا کر یہ دونوں حصے بٹے ہوئے ہیں، اور اوپر والے حصے میں جا کر خدا کا کلام جو ہے وہ سنانے کے لیے جاتا ہے، اور بادشاہ کے کانوں میں ایک بات پہنچائی جاتی ہے، بادشاہ اماؤس نبی آیا ہے۔ اماؤس نبی کے آنے سے کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہ کے خلاف بھی بول رہا ہے، بادشاہت کے خلاف بھی کلام کر رہا ہے، اور خدا کی ہیکل کے خلاف بھی بات کر رہا ہے۔ بادشاہ کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہا، بادشاہت جس میں انصاف نہیں ہے، اور جو ہمارا عبادت گاہ ہے ہماری، اس میں وہ کہتا ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بادشاہ سلامت اس نبی کو اپنے اس ایریے سے نکال دینا چاہیے، اور پھر بادشاہ اسے حکم دیتا ہے جا اور اس کو جا کے میرا پیغام دے دے۔ اور آج یہ بات ہمسیا کی یہ بات وہ جا کر اماؤس نبی کے سامنے کہتا ہے، اور اسے کہتا ہے غیب بین نبی نہیں کہتا، جادو کرنے والے اور غیب کی باتیں کرنے والے، میں تمہیں کہتا ہوں ہمارے علاقے سے نکل جا اور اپنے علاقے میں جا کے نبوت کر۔ بادشاہ اور اس کی سلطنت میں آ کے نبوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے علاقے سے چلا جا۔ اور یہاں اس کا جواب دیتا ہے، یہاں پر خداوند کے حضور جواب میں اماؤس نبی کیا کہتا ہے؟ امسیا کہتا ہے خداوند سے، اس پر اماؤس نے جواب میں امسیا سے کہا کہ میں نہ نبی ہوں نہ میں نبی ذات ہوں، میں تو غلابان ہوں اور گلروں کا پالنے والا ہوں، پر خداوند نے مجھے گلے کے پیچھے سے لے لیا، اور خداوند نے مجھ سے کہا جا اور میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ امسیا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مجھے روٹی کی کوئی کمی نہیں تھی، مجھے کاروبار کی کوئی کمی نہیں تھی، کھانے کے لیے میرے پاس بہت تھا، کاروبار کے لیے میرے پاس بھیڑ بکریاں تھیں جن کا میں چرواہا تھا، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے پاس نہ عزت کی کمی تھی، نہ دولت کی کمی تھی، نہ کام کی کمی تھی، میں روٹی اچھی کھا رہا تھا، اس کے باوجود بھی خداوند کو پسند آیا کہ وہ مجھے چنے، خداوند کو پسند آیا کہ وہ مجھے چنے، اور آ کر اس گناہ کے بارے میں بادشاہ کو اور اس کی بادشاہت کو اور اس کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کے متعلق بات کروں۔ مجھے کسی بات کی کمی نہیں تھی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ حکم کیونکہ مجھے خدا سے ملا ہے، یہ برکت مجھے خدا سے ملی ہے، یہ چناؤ خدا نے میرے لیے کیا ہے، اس لیے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اس بات کے لیے میں تمہارے کانوں کو کھولنا چاہتا ہوں کہ میں نہ نبیوں کے خاندان سے ہوں، نہ میرے کوئی آباء و اجداد میں نبی رہا ہے، نہ میں کسی نبی کا بیٹا ہوں، میں تو چرواہا تھا اور خدا نے پسند کیا، مجھے چن لیا۔ اور آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کبھی کبھار ہم بھی کہتے ہیں وہ بڑے خاندان کا اس لیے ایسا ہو گیا، وہ اس خاندان کا ایسا ہو گیا، وہ کتنے بڑے بڑے خاندانوں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن خدا جب چنتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا میں کس کو چن رہا ہوں،
خدا جب کسی کو حکم دیتا ہے، خدا کسی کو جب ذمہ داری دیتا ہے، خدا جب اپنے کام کے لیے لوگوں کو مقرر کرتا ہے تو پھر نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ اس کی نسل دیکھتا ہے، نہ وہ اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ زندگی کا عمل جاری ہونا ہے۔ مصیبتیں، رد کیا جانا، لوگوں کی باتیں، لوگوں کا رکاوٹیں پیدا کرنا، لوگوں کا خداوند کے حضور آ کر اس بات کے لیے روکنا لوگوں کو، وہ جو مرضی کرتے رہیں، خدا کا مشن نہ کبھی رکا ہے اور نہ کبھی رکے گا۔ یہ مشن چلتا جائے گا۔ اس مشن کے مطابق ہم سب اپنے اپنے کام جو ہیں وہ کرتے جائیں گے اور خداوند کے حضور اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ 1896 میں خوبصورت ناول لکھا گیا جس کا نام تھا کو وادس، اور اس میں کہانی اس دور کی بتائی گئی ہے جب یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا ہے۔ پہلی کلیسیا کے اس دور کی کہانی، جس میں لیجیا نام کی ایک کرسچن لڑکی جو ہے اس کا کردار دکھایا گیا ہے، وہ مسیح ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے گزارتی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک نوجوان جس کا نام مارکوس ہے، وہ اس لڑکی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس سے کوئی تعلق قائم کروں، لیکن لڑکی جو ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ میرے مذہب کا نہیں، اس کا تعلق مسیحیت سے نہیں، اور اس لیے وہ اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی ہے۔ لیکن یہ نوجوان جو رومی ہے، رومی سپاہی ہے، اس کی کہانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کہانی کے دوران جب مسیح لوگ اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر دعا کر رہے تھے تو یہ مارکوس لیجیا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر بہت سارے مسیح اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اور جب وہاں پر پطرس کی زبانی خدا کا کلام سنتا ہے، پطرس سے خدا کے کلام کی باتیں سنتا ہے، پطرس جو خدا کے کلام کی وضاحت کرتا ہے، پطرس جو یسوع مسیح کی بشارت دیتا ہے، یہ باتیں سننے کے بعد وہ اپنی وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر ایک کمرے میں بیٹھ کر اس بات کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر میں لیجیا کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں پھر تو مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ بدلنا ہوگا، مجھے تو سچ کی زندگی گزارنا ہوگی، مجھے ایمان کی زندگی گزارنا ہوگی، مجھے دوسروں کا خیال کرنا ہوگا، مجھے محبت کے ساتھ رہنا ہوگا، مجھے اپنی اخلاقی زندگی بہتر کرنا ہوگی، مجھے دوسروں کے ساتھ اپنے رویے اچھے کرنا ہوگے، مجھے دوسروں کا خیال کرنا ہوگا۔ تو اس بات کے لیے وہ وہیں سے اپنے اندر محسوس کرتا ہے اگر میں اس لڑکی کو پانا چاہتا ہوں تو پہلی بات مجھے رومی سپاہی جو ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹانا ہوگا، مسیحوں کو مارنا چھوڑنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح زندگی کو اپنانا ہوگا۔ تو وہ اس طرح سے اس کی تبدیلی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خدا کے حضور ایک اور بہت بڑے مفکر ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت سا ایک ناول لکھا جس میں ہاؤ ٹو ریپیئر دا فریکچرڈ ورلڈ، ٹوٹی ہوئی دنیا کو کیسے جوڑا جائے، ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی اس دنیا کو کیسے جوڑا جائے۔ اور جب اس کا رائٹر کہانی لکھ رہا ہے اور اس کے اندر ایک نوجوان کی کہانی پیش کرتا ہے جو اپنے وقت میں اپنی جوانی کے عالم میں جب دنیا میں کچھ تبدیلیاں اور دنیا میں آنے والے بہت ساری پریشانیوں کو دیکھتا ہے تو بہت سارے سوال اس کے ذہن میں ابھرتے ہیں، تو ان کا سوالوں کا جواب لینے کے لیے، ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس جانا چاہتا ہے جس کا نام رحم ہے، اور یہ ربی ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کا بڑا نام ہے، میں اس کے پاس جاؤں اور بہت سارے سوال جو ہیں وہ جا کر اس سے پوچھوں، اور تاکہ مجھے پتہ چلے کہ دنیا میں جو پریشانیاں ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تلاش میں
بڑی دور تک جاتا ہے اور جب یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو اس بڑے عالم دین کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. جو ریسیپشن پر نوجوان بیٹھا ہوا ہے وہ آ کر اسے بتاتا ہے تم ہم سے ملنا چاہتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہے. اور ان ہزاروں نوجوانوں میں سے ایک تو بھی ہے جو آج ایک بار پھر آیا ہے اس سے ملنے کے لیے. اس سے ملنا بڑا مشکل ہے, کوئی اس سے مل نہیں سکتا ہے. ہزاروں لوگ پہلے درخواست دے چکے ہیں کہ اس سے ملا جائے, لیکن وہ کسی سے ملتا نہیں ہے. اس نوجوان نے جاتے جاتے اپنا وزٹنگ کارڈ وہاں پر دیا اور کہا اگر کہیں ایسا موقع مل جائے کبھی وہ ملنے کا اظہار کریں اور میری درخواست بھی دے دینا اور یہ میرا کارڈ ہے مجھے بتا دینا. 2-3 ہفتوں کے بعد ٹیلی فون آتا ہے, اور ٹیلی فون جب آتا ہے تو جواب میں کہا جاتا ہے, اس کے ٹیلی فون میں آتا ہے تو اسے کہا ہے عالم دین مہم آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ کے اپوائنٹمنٹ کا ٹائم یہ ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے جا کر ملنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بڑا سا کمرہ دکھایا جاتا ہے اور اس کمرے کے اندر ایک بزرگ سا عالم بیٹھا ہوا ہے جو بہت کم بولتا ہے, جس کے پاس ایسے لگتا ہے کہ کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ غریب سا ہے. وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ اس نوجوان سے بات کرتا ہے, اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے اور سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نوجوان سے یہ عالم ہمیشہ جب بھی کسی سے بات کرتا ہے تو تھوڑی سی باتوں کا جواب دینے کے بعد سوال اس سے کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پہلا سوال اس کا یہی ہوتا ہے آپ اپنی قوم کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہو. دوسرا اس کا سوال ہوتا ہے آپ اپنے مذہب کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کیا کر رہے ہو. تیسرا اس کا سوال ہوتا ہے آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہو. اور وہ تینوں سوالوں کے جواب ہر کوئی دے نہیں سکتا تھا, کیونکہ ہماری طرح کا ہی وہ نوجوان تھا اور ہم بھی ہمیشہ امیدیں دوسروں پر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, مذہبی لیڈر کیا کر رہے ہیں, ٹیچرز کیا کر رہے ہیں, سسٹرز کیا کر رہی ہیں, مناد کیا کر رہے ہیں, وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, پر آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہو. آپ اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہو, آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہو, آپ اپنے مسیحی ایمان کے لیے کیا کر رہے ہو. ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے تو آج یسوع مسیح کی باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی. آج جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو 2 کر کے بھیج رہا ہے, 2 کر کے بھیج رہا ہے تاکہ وہ جا کر لوگوں میں اچھائی کے کام کرے. وہ تو یسوع کو دیکھتے تھے اچھائی کے کام کرتے ہوئے, یسوع کو دیکھتے تھے, وہ بیماروں کو تندرست کرتا تھا, لنگڑوں کو چلا دیتا تھا, بدرو گرفتہ لوگوں کو نکال دیتا تھا. بدرو گرفتہ لوگ جو ہیں وہ خداوند میں صحت مند ہو کر شیطان کی قوت سے آزاد ہو کر زندگی گزار رہے تھے. بہرے سن رہے تھے, گونگے بول رہے تھے, لنگڑے چل رہے تھے, مردے زندہ ہو رہے تھے. یسوع مسیح کے چلے جانے کے بعد تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن یسوع مسیح نے آج اپنی زندگی میں رسولوں کو یہ برکت دی, اور برکت دینے کے لیے پہلی برکت انہیں کہا تھا ناپاک روحوں پر اختیار بخشتا ہے اور بیماروں کو تندرست کرنے کی برکت انہیں عطا کرتا ہے. زندگی کی نعمتیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں ان کو دینے کا اختیار مذہبی رہنماؤں کو اور لیڈروں کو دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اچھائی کے کام کریں اور خداوند کے حضور اس کام کو آگے بڑھایا جائے. کہیں اس بات کے لیے رکاوٹ نہ بنی جائے, روکا نہ جائے, بار بار اس میں تبدیلی نہ لائی جائے. اسی لیے آج یسوع مسیح 2 کر کے بھیجنا چاہتا ہے, اور 2 کر کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے دونوں کا فوکس ایک ہو. جو کچھ ہو
گواہی اس دور میں ایک کی نہیں گنی جاتی تھی، بلکہ دو شخص جب گواہی دیتے تھے تو گواہی سچی ہوتی تھی، گواہی کی کوئی ویلیو بنتی تھی، گواہی کا کوئی مقام بنتا تھا، اور اس لیے دو دو کر کے بھیجنا بڑا ضروری تھا۔ لیکن کچھ اور چیزیں خداوند نے کہی، سوا لاٹھی کے کچھ نہ ہو، نہ روٹی لو نہ تھیلی لو، اور اپنے کمر بند میں پیسہ جو ہے وہ نہ، ہاں مگر چپلیاں پہنو۔ دو تین کام جو خداوند ایکسٹرا کرنے کے لیے کہتا ہے، ایک تو ہاتھ میں چھڑی لو، لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، ہاتھ میں آپ کے چھڑی ہو، آسا ہو، اور اس کے بعد کمریں تمہاری بنی ہو، اور اس کے بعد جوتیاں پہنو۔ یہ تین الفاظ خروج کی کتاب 12ویں باب کی 11ویں آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں پر بھی بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلنے لگتی ہے تو کہا جاتا ہے چھڑیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں، کمریں تمہاری بندھی ہوئی ہوں، اور پاؤں میں تمہارے جوتیاں ہوں، اور تم کھڑے ہو کر کھانا کھاؤ۔ یہ کھانا آسان ہے کیا؟ ایک ہاتھ میں آپ کے چھڑی ہو اور آپ کی کمریں بندھی ہوں، جوتیاں پہنی ہوں، اور آپ کھڑے ہو کر جلدی جلدی سے کھانا کھا رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں سے نکلنا ہے، خروج کرنا ہے، آزادی کا اعلان کرنا ہے، جلدی کرنی ہے۔ اور آج اپنے رسولوں کو بھی یسوع مسیح اپنے دور میں آ کر یہی پیغام دے رہا ہے، ایک نئے خروج کا ذکر کرنا چاہتا ہے، ایک نئی تبدیلی کا ذکر کرنا چاہتا ہے، ایک نئی آزادی کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ آزادی کیسی ہے؟ یہ آزادی کیسی ہے؟ سب سے پہلے گناہ کی آزادی کا اعلان کرنا ہے، بیماروں کو چھڑانا ہے ان کی بیماریوں سے، بدرو گرفتہ لوگوں کو آزاد کرنا ہے اس چنگل سے، شیطان کے چنگل سے، اور لوگوں کو ایمان میں مضبوط کرنا ہے۔ اور پھر کہا ہے جہاں تم جس گھر میں داخل ہو وہیں رہو جب تک کہ تم وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس گھر میں تمہیں قبول نہ کیے کرے وہیں، اور تمہاری نہ سنے وہاں سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد بھی جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ دو پوائنٹ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، گھر گھر نہ پھرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے تبلیغ کے کام کو سلو کر دو، نو، اور ایک دن میں ایک ہی خاندان کو، مناد صاحبان، سسٹر صاحبات، کاہن جو ہمارے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے، اس بات سے تسلی ملنی چاہیے ہر خاندان کو ان کا پراپر ٹائم دو، جو ان کی رہنمائی کرنے والی ہے وہ رہنمائی کرو، جہاں رکاوٹیں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرو، جو مسائل ہیں ان کو سنو، ان کی مصیبتوں اور دکھوں کو سنو، اور اس کے بعد خداوند میں مضبوط ہو کر اگلے گھر کی طرف جاؤ۔ منادی کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، بشارت دینے میں اپنا وقت جو ہے لوگوں کا جو وہ پورا دور اس کے بعد بتایا گیا۔ ایک اور بات کی گئی، نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو۔ بنی اسرائیل قوم کے لوگ تو یہاں پر اتنی نفرت کرتے تھے۔ پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا سامریا جن سے یہودی نفرت کرتے تھے، جب ان کی سڑکیں بھی بنائی گئی ہیں تو وہ سامریا سے اتنی دور بنائی گئی ہیں، اور کہا جاتا تھا وہ سامریا ہے۔ لوگ سڑکیں بھی ان سے دور بناتے تھے کہ کہیں، اور پھر کہا جاتا تھا جب وہ کہیں اس ایریے سے گزرتے بھی تھے تو گزرتے ہوئے شہر میں سے جا رہے ہیں، نہ منادی کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے پاؤں کی گرد جھاڑتے تھے کہ ہم غیر لوگوں کے پاس آئے ہیں، ناپاک لوگوں کے پاس آئے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، جب تم منادی کرو تو کیا کرنے لگے، تو کہنا توبہ کرو، توبہ کرو بڑا ضروری ہے۔ اور توبہ کی کہانی میں نے سنائی آپ کو لجیا کی، لجیا اور مرکز کی کہانی۔ مرکز اپنی ساری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرتا ہے۔ یونانی زبان میں لفظ توبہ کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے میتانویا، مکمل تبدیلی کی بات ہے۔ توبہ وہ نہیں ہے تھوڑی سی ہنڈیا میں مرچی ڈل گئی، او ہو توبہ توبہ توبہ، وہ والی توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ توبہ ہے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ذہنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور بہتر ہونے کے لیے۔ توبہ کے لیے خداوند کے حضور جس ربی کی کہانی سنی ہے، جب اس نے کہا تم دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو، تو ہمیں سوچنا ہے میں آج سے اپنی زندگی میں تبدیل ہونے کا نیا سوچ رکھوں،
کسی پر توجہ دینے کی بجائے، کسی سے امیدیں لگانے کی بجائے، کسی کی طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں خدا نے عہدے دے دیے۔ آپ اپنی زندگی کے کتنے مالک ہو، آپ اپنی زندگی میں کس طرح سے تبدیل ہو رہے ہو، آپ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا بہتر کر رہے ہو، آپ اپنے خاندان کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہو، آپ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہو، آپ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہو، اور اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہو، اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ ضروری ہے، توبہ کرنا، اور اس توبہ کو محسوس کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ایک دن ایک نوجوان ایک بادشاہ سے ملنے کے لیے آتا ہے، اور یہ نوجوان اپنے ساتھ 8 بھینسیں لے کر آتا ہے، اور ان کو دور باندھ کر بادشاہ کے دربار کی طرف جاتا ہے، اور بادشاہ کو دیکھتا ہے۔ بادشاہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، وہ نوجوان میری طرف آنا چاہتا ہے، لیکن اپنی بھینسیں وہ دور باندھ کر آیا ہے۔ جب بادشاہ کے حضور میں داخل ہوتا ہے اور بادشاہ سے سوال کرتا ہے، بادشاہ سلامت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں فرمائیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ آپ کی 8 بھینسیں ہیں جو میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ میری کون سی ہیں، لے کے تو آیا ہے، وہ تو تیری ہیں۔ کہتا نہیں بادشاہ سلامت، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا بتانا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بہت سال پہلے میں آپ کی بھینسیں چرایا کرتا تھا، اور اپنے اس کام کے دوران میں نے آپ کی 4 بھینسیں چوری کی۔ 4 بھینسیں جب چوری کی تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میری ملاقات خداوند یسوع مسیح سے، اس نے کہا اپنی زندگی کو بدل لے۔ تو میں نے جب اپنی زندگی پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا میں نے آپ کی 4 بھینسیں چوری کی تھیں، اور 4 یہ ان کے بچے ہیں۔ اب میں 8 بھینسیں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے غلط کام کیا۔ تو بادشاہ سلامت بہت خوش ہوتا ہے، چلو کہ اس نے اچھے طریقے سے معافی مانگ لی، اور 8 بھینسیں اس کے پاس سے رکھ لیتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، گھر جاتا ہے، بادشاہ سلامت کے ذہن سے یہ بات نکلتی نہیں ہے۔ اگلے دن پھر آ کر دربار میں اپنے درباریوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہے وہ شخص کتنا اچھا تھا، وہ شخص کتنا ایماندار تھا، اس نے اپنی چوری کی 4 بھینسیں چوری کی، ان کے بچے ہوئے 8 بھینسیں ہوگی، اور اس نے مجھے 8 بھینسیں واپس کر دیں۔ مجھے نہیں پتا اس کے پاس خدا کی کیسی روح تھی کہ جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں، لیکن میری زندگی سے سکون اڑ گیا ہے کہ اس کی ملاقات یسوع مسیح سے ہو گئی ہے، اور اس نے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ یہ باتیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی سن رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت کو کہتا ہے بادشاہ سلامت تو بھی جا کے یسوع سے مل لے۔ تو بادشاہ سلامت کہتا ہے میں یسوع سے مل تو لوں، لیکن اگر میں نے اس سے ملا تو پھر مجھے 200 بھینسیں واپس کرنا پڑے گی، کیونکہ میں نے بھی 100 بھینسیں چوری کی ہوئی۔ تو آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، ہم جیسے بھی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے کوئی بات نہیں، دعا کریں خدا سے آپ کی ملاقات ہو، یسوع سے آپ کی ملاقات ہو، تاکہ آپ بھی تبدیل ہوں، آپ بھی بہتر انسان بنیں۔ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں یہ رہ جائیں گی۔ اگر آپ کی اپنی زندگی میں سکون نہیں ہے تو تبلیغ کرنے کا، یسوع کے پاس آنے کا، دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے آج دعا کریں، خدا ہمیں تبدیل کرنا جو ہے وہ سکھائے، ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اس کے قریب آئیں اور اس سے برکتیں پاتے جائیں۔ آج مقدس پالوس رسول ہماری مدد اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے خدا نے بنائے عالم سے آپ سب کچھ چن لیا ہے۔ اس دنیا کے بنانے سے پہلے اس کو آپ کا بھی پتہ ہے، آپ کا بھی پتہ ہے، ہم سب کا پتہ ہے۔ تو آئیں، جب اسے پتہ ہے تو ہم بھی اس کو ڈھونڈ لیں اور اسے اپنا پتہ بتا دیں۔ جو وہ ہمیں جانتا ہے ہم بھی اس کا پتہ ڈھونڈ لیں، تاکہ وہ ہمیں جان لے اور ہم اس کو جان لیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو جان لیں گے تو خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور خدا کا فضل ہوگا۔ خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بنیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔